السلام علیکم۔ انسانی زندگی میں بسا اوقات ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے نصیب کی تحریر بگڑ چکی ہے اور اب کوئی بھی کوشش اسے ناکامی کی دلدل سے نہیں نکال سکتی۔ وہ اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتا ہے، دنیاوی سہارے تلاش کرتا ہے، مگر ہر راستہ بند ملتا ہے۔ ایسے میں وہ بھول جاتا ہے کہ ایک ایسی چابی بھی ہے جو بند نصیب کے تالے کھول سکتی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفار محض گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینے اور بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ آج کی یہ داستان ایک ایسے جنگجو کی ہے جس نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ جاہ و جلال میں گزارا، مگر پھر تقدیر نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح استغفار کی طاقت نے ایک ہارے ہوئے انسان کے ٹوٹے ہوئے نصیب کو دوبارہ جوڑ کر اسے ایک نئی زندگی عطا کی۔ قدیم سلطنت خراسان کے لشکر میں سیف الدین نامی ایک نوجوان سپہ سالار اپنی بہادری اور ذہانت کے لیے مشہور تھا۔ وہ بلند قامت، چوڑے سینے اور شاہین جیسی تیز نظروں والا جنگجو تھا جس نے کئی معرکے سر کیے تھے۔ اسے اپنی تلوار کے وار اور اپنی جنگی چالوں پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ اکثر کہتا، نصیب انسان خود بناتا ہے، میری تلوار ہی میرا مقدر ہے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک بڑی مہم کے دوران سیف الدین سے ایک ایسی فوجی غلطی سرزد ہوئی جس نے پورے لشکر کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اس شکست کا ملبہ سیف الدین پر گرا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے نہ صرف عہدے سے معطل کر دیا بلکہ اسے جلا وطن کر کے اس کی تمام جائیداد بھی ضبط کر لی۔ وہ شخص جو کل تک ہزاروں گھڑ سواروں کی قیادت کرتا تھا، آج اکیلا، خالی ہاتھ اور پیدل ایک ریگستان کی خاک چھان رہا تھا۔ سیف الدین نے کئی سال در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسے لگتا کہ اس کا نصیب بگڑ چکا ہے اور آسمان اس پر بند ہو چکا ہے۔ وہ اکثر صحرا کی راتوں میں تاروں بھرے آسمان کو دیکھ کر کہتا، اے تقدیر لکھنے والے، میرا نصیب ایسا کیوں لکھا کہ ہر قدم پر ذلت ہی لکھی ہے۔ ایک مرتبہ وہ ایک کارواں کے ساتھ سفر کر رہا تھا جو بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کارواں میں اس کا ایک پرانا دوست اور ساتھی سپاہی حارث بھی موجود تھا۔ حارث نے جب سیف الدین کی یہ شکستہ حالت دیکھی تو اسے پہچان نہ سکا۔ جب سیف الدین نے اسے اپنا حال سنایا تو حارث نے ایک ایسی بات کہی جو سیف الدین کے لیے بالکل نئی تھی۔ حارث نے کہا، سیف، تم اپنی تلوار اور طاقت پر غرور کرتے تھے۔ جب وہ چھن گئی تو تم نے نصیب کا شکوہ شروع کر دیا۔ تم نے کبھی یہ سوچا کہ نصیب بگڑتا کیوں ہے؟ یہ ہماری اپنی خطاؤں اور اللہ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم نے ہر تدبیر آزمائی، کیا کبھی استغفار کی تدبیر بھی آزمائی ہے؟ سیف الدین نے حیرت سے پوچھا، استغفار تو گناہوں کے لیے ہوتا ہے، میرے بگڑے ہوئے نصیب اور فاقہ کشی سے اس کا کیا تعلق؟ حارث نے اپنی ذہن سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا جس پر ایک قدیم تحریر لکھی تھی اور کہا، میرے دوست، استغفار وہ بارش ہے جو سوکھی ہوئی قسمت کو ہرا کر دیتی ہے۔ یہ وہ ہتھوڑا ہے جو نصیب کے بند تالے توڑ دیتا ہے۔ تم بس اپنی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ جاری کر لو، اور پھر دیکھو کہ بگڑا ہوا نصیب کیسے سنورتا ہے۔ سیف الدین نے حارث کی بات کو دل سے لگا لیا۔ اب وہ کارواں میں چلتے ہوئے، سوتے جاگتے ہر لمحہ استغفار کرنے لگا۔ اسے شروع میں کچھ محسوس نہ ہوا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے دل سے بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اسے اپنی سابقہ زندگی کے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جہاں اس نے اللہ کے بندوں کا دل دکھایا تھا یا اپنے تکبر میں کسی کی حق تلفی کی تھی۔ وہ رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ کچھ ماہ بعد وہ کارواں ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں ڈاکوؤں کے ایک بڑے گروہ نے شاہی خزانے کے ایک قافلے پر حملہ کر رکھا تھا۔ شاہی سپاہی تعداد میں کم تھے اور ہار ماننے والے تھے۔ سیف الدین، جس کی رگوں میں اب بھی جنگجو کا خون دوڑ رہا تھا، نے خاموشی سے ایک گری ہوئی تلوار اٹھائی اور استغفار پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک ایسا منظر تھا کہ گویا ایک شیر ہزاروں بھیڑیوں کے درمیان آ گیا ہو۔ اس کی تلوار کی کاٹ ایسی تھی کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ اس نے تنہا اس قافلے کو بچا لیا۔ جب شاہی قافلے کے سالار نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا اور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ سالار کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جو کبھی سیف الدین کا شاگرد رہا تھا۔ شاہی سالار اسے واپس دارالحکومت لے گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ، جو اب تک اپنی غلطی محسوس کر چکا تھا اور اسے ایک تجربہ کار جرنیل کی ضرورت تھی، اس نے سیف الدین کو نہ صرف معاف کر دیا
बल्कि उसे पहले से भी बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। सैफुद्दीन को उसका छुना हुआ वक़ार, दौलत और रुतबा सब वापस मिल गया। मगर अब वो पहला वाला सैफुद्दीन नहीं था। अब उसके मसले पर इस्तिग़फ़ार की खुशबू होती थी। उसने महसूस किया कि जब उसने इस्तिग़फ़ार शुरू किया तो उसके बिगड़े हुए नसीब की गिरहें खुद ब खुद खुलने लगीं। वो अब जान चुका था कि दुनिया का कोई भी ताला इतना मजबूत नहीं जो इस्तिग़फ़ार की चाबी से ना खुल सके। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी जामे इबादत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंदी अता करती है। ये महज लफ्ज़ी तकरार नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से अपने रब की तरफ पलटने का नाम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो फरमाया, वो कुरान मजीद में इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद की बेहतरीन दलील है। तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। सूरह नूह। इस आयत से साबित होता है कि माशी तंगी, औलाद की महरूमी और बिगड़े हुए हालात का बेहतरीन इलाज इस्तिग़फ़ार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, यानी कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, उसे हर गम से निजात अता फरमाता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसे वहम गुमान भी नहीं होता। सुनन अबी दाऊद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था कि इस्तिग़फ़ार करो ताकि अल्लाह तुम्हारी क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा करे। इसका मतलब है कि इस्तिग़फ़ार जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी ताकत को जला बख्शता है। बिगड़ा हुआ नसीब दरअसल हमारी अपनी कमज़ोरियों का अक्स होता है और इस्तिग़फ़ार इन कमज़ोरियों को दूर करके इंसान को ताकतवर बना देता है। इमाम हसन बसरी के पास एक शख्स आया और कहत की शिकायत की। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आया और गुर्बत का रोना रोया। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। तीसरे ने औलाद के लिए दुआ की दरख्वास्त की। आपने उसे भी इस्तिग़फ़ार का मशवरा दिया। जब लोगों ने पूछा कि आप हर मसले का एक ही हल क्यों बता रहे हैं, तो आपने सूरह नूह की मज़कूरा बाला आयात तिलावत फरमाई। इस कहानी का निचोड़ ये है कि नसीब का बिगड़ना कोई मुस्तकिल हकीकत नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक पुकार होती है कि बंदा अपने रब की तरफ लौट आए। जब इंसान अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लेता है और इस्तिग़फ़ार की रस्सी को थाम लेता है, तो कुदरत उसके हक़ में फ़ैसले बदल देती है। सैफुद्दीन ने जब तक अपनी तलवार पर भरोसा किया, वो ठोकरें खाता रहा, मगर जब उसने इस्तिग़फ़ार को सहारा बनाया, तो बिगड़ी हुई तकदीर भी संवर गई। इस्तिग़फ़ार दरअसल एक रूहानी रीसेट बटन है, जो इंसान की ज़िंदगी की तमाम खराबियों को ख़त्म करके उसे एक नई और पाकीज़ा शुरुआत का मौका देता है। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।